کی یہ مجلس ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، خود یہ جملہ کہ جسے ہم اصالِ ثواب کہتے ہیں، یہ اپنے اندر دوسری تمام عبادتوں کی طرح عقیدہ اور عمل دو شے کو اپنے اندر سموئے ہوئے، یعنی کہ جیسے تمام تر عبادتیں ہوتی ہیں کہ جس میں عقیدہ بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ عبادت بھی کہ جسے ہم اصالِ ثواب کہتے ہیں، اس کے اندر ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل۔ بھائی توجہ کیجئے گا کہ اس کے اندر ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ثواب، یعنی اللہ ہمارے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا، یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، یہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے اندر دوسری شرط یہ ہے کہ عمل بھی کیا جائے، ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ دیکھیے، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں بھی جب بھی انسان ثواب کا تصور کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمل کا اسے بدلہ مل جائے، تو اس میں دو چیزیں، دو اشیاء کار فرما ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ نیت، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، پہلا یہ کہ نیت ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ عمل انجام دیا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ تصور کر لیں، ہر اذان کے بعد یہ تصور کر لیں نماز نماز نماز، اور آپ کو نماز کا ثواب مل جائے، تو ثواب ملنے والا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ آپ یہ سوچ لیں کہ حج 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 اور آپ کو اس کا ثواب مل جائے، نہیں ملنے والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ عمل اس شے کا نام ہے کہ جو اعضاء و جوارح سے انجام دیا جائے اور اس سے پہلے ایک نیت ہو، جب جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ثواب دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ایصالِ ثواب ہے، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ پہلے عمل انجام دیا جائے، اس سے پہلے نیت ہو، پھر اس کے بعد عمل انجام دیا جائے۔ جب عمل انجام دیا جائے گا تب اکتساب ثواب ہوگا، جب اکتساب ثواب ہوگا تو اس کے بعد ایصالِ ثواب ہوگا۔ اس کے بعد ایصالِ ثواب ہوگا تو پہلے بانی مجلس نیت کرے گا کہ یہ مجلس کس لیے برپا کی جا رہی ہے۔ حاضرین مجلس نیت کریں گے کہ اس مجلس پہ کیوں آ رہے ہیں۔ ذاکرین مجلس بھی نیت کریں گے کہ مجلس کس لیے پڑھی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف مجلس برپا کرتے۔ مجلس کا مطلب نہ ذاکر ہے، مجلس کے معنی نہ تبرک ہے، مجلس کے معنی نہ خوبصورت امام باڑہ ہے، مجلس کے معنی نہ بہترین لہجہ و ادب ہے، مجلس کے معنی نہ بہترین اشعار ہیں۔ مجلس کی نیت میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایک نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں تو یہاں کچھ فرامین معصومین، کچھ سیرت معصومین سنیں گے، پھر اس کو سیکھیں گے، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، تب ثواب ملے گا۔ تب ثواب ملے گا۔ عزیزان محترم، ثواب اور عزیزان محترم ایصالِ ثواب کا میں تمہید لمبی نہیں کرنا چاہتا کہ ثواب جو ہے اللہ کے ہاں وہ انسان کی نیت کے اعتبار سے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی الاعمال بالنیات، اس کا مطلب بہت سے ذاکرین اور مومنین اپنے اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، مگر الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ جیسا عمل، جیسی نیت، ویسا ہی ثواب۔ اب متوجہ ہو جائے عزیزان محترم کہ ہمارے یہاں یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایصالِ ثواب کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ مجلس سرکار سید الشہداء ہے۔ مجلس سرکار سید الشہداء سب سے بہترین ایصالِ ثواب ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ یہ ایسا ایصالِ ثواب ہے کہ جسے صرف مومنین نہیں کرتے ہیں، جسے صرف حاضرین مجلس نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ایصالِ ثواب ایسا ایصالِ ثواب ہے کہ جس میں مومنین تو آتے ہی آتے ہیں، ذاکرین تو آتے ہی آتے ہیں، اس کے علاوہ آسمان کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، بھائی آسمان کی مخلوق بھی آتی ہے، اور وہ بھی آتے ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ہستیاں بھی آتی ہیں کہ جو تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ عزیزان
جملہ آپ کے حوالے کروں کہ اس مجلس کا شرف یہ ہے کہ اس مجلس کے فرش پہ آ کے آپ کو ان کی برابری نصیب ہوتی ہے کہ جن کے برابر اللہ کی جنت میں اللہ کے فرشتے اور اللہ کے انبیاء بھی نہیں بیٹھ سکتے. سلام پڑھنے میں آواز مجلس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو رشتہ اہل بیت سے ہے وہ موت کے بعد بھی الگ نہیں ہوتا, وہ ٹوٹتا نہیں ہے, ہمارا رشتہ ان سے جڑا رہتا ہے. اور اس کی دلیل یہ مجلس عزا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم ایثار ثواب بھی کرتے ہیں تو بھی یہی کرتے ہیں کہ بذریعہ اہل بیت. تو یہ جو ذریعہ جڑا ہوا ہے اسی کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. عزیزان گرامی, ہمارا اہل بیت سے جو رشتہ ہے اور جو ہمارا اہل بیت سے تعلق ہے اسے کوئی یوں نہ سمجھے کہ ہمارا اہل بیت کا تعلق اگر سمجھنا ہے تو معصومین کی زبان سے سمجھیے. اب ایک جملہ تمہید کا اور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے, چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ پوچھنے والا امام کی خدمت میں آیا اور آ کے قریب سوال کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سوال سے معلوم چلتا ہے کہ پوچھنے والا شیعہ تھا, امام کا ماننے والا تھا. آگے کہتا ہے کہ امام یہ بتائیے ما کنتم قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض, کہ اے امام یہ بتائیے کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق نہیں کیا تھا اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ جب اللہ نے اس کائنات کی کسی بھی شے کو خلق نہیں کیا تھا تو آپ کیا تھے, کہاں تھے؟ کہ جب زمین اور آسمان کچھ خلق نہیں ہوا تھا تو آپ کہاں رہتے تھے؟ آپ یہ بتائیے کہ جب کچھ بنا ہی نہیں تھا تو آپ رہتے کہاں تھے؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو آپ کرتے کیا تھے؟ امام نے فرمایا کہ سنو, کننا انوار, سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم نور تھے. کہاں رہتے تھے؟ حول العرش, اللہ کے عرش کے چاروں طرف ہم رہا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نسبحہ و نقدسہ, اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور اس کی تقدیس کرتے تھے. یہاں تک کہ کئی سالوں کے بعد اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا اور ان ملائکہ میں سب سے پہلے جبریل کو خلق کیا. اب عزیزان محترم, روایت سے روایت ملاتا چلوں کہ جبریل کو جب خلق کیا اللہ نے تو جبریل سے یہ پوچھا کہ جبریل بتاؤ من انت و من انا, کہ جبریل یہ بتاؤ کہ تم کون اور میں کون؟ تو جبریل نے جواب یہ دیا کہ بار الہ, یعنی جب اللہ نے سوال کیا تو جبریل نے کہا کہ انت انت انا انا, تو ہے میں ہوں. پھر سوال ہوا کہ جبریل بتا تو کون, میں کون؟ جبریل نے کہا کہ تو ہے, میں ہوں. جبریل کہتے ہیں کہ میں بار بار یہی جواب دیتا رہا یہاں تک کہ پردے سے ایک نور نے باہر نکل کے کہا کہ جبریل بارگاہ عزت میں اس طرح سے کلام نہیں کرتے. جبریل یہ نہ کہو, جبریل یہ کہو کہ تو نیما رب ہے, میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. جبریل اس طریقے سے جواب دو. اب جبریل کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے سکھایا تو مجھے سلیقہ جواب کا آیا. جب اس نے سکھایا تو مجھے جواب دینے کا طریقہ آیا. تو عزیزان محترم, اب مسئلہ یہ بنا کہ جبریل کا استاد تو علی بن گئے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کے پہلو میں ایک مرتبہ علی بیٹھے ہوئے تھے, جبریل آئے اور آنے کے بعد سلام کیا, علی کو سلام کیا, پھر نبی کو سلام کیا. نبی نے پوچھا جبریل انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں انہیں جانتا ہوں. کہا کب سے جانتے ہو؟ کہا جب سے بنا ہوں تب سے جانتا ہوں. یہ میرے استاد ہیں, انہی نے مجھے سکھایا ہے تو مجھے آیا ہے, انہی نے مجھے پڑھایا ہے تو مجھے سلیقہ آیا. اب معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نور تھے, عرش کے چاروں طرف رہا کرتے تھے. یہ معصوم کے کلمات ہیں عزیزان محترم. یہ وقت بڑا سخت ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بہت چھوٹی چھوٹی مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں اور میری آواز بھی اس لائق نہیں ہے اس وقت. تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اللہ کے نور تھے اور کرسی کے اطراف میں رہا کرتے تھے. یہاں تک بات تمام ہو گئی تھی مگر معصوم یہاں پہ نہیں رکے. معصوم نے ایک جملہ اور کہا. معصوم فرماتے ہیں وَشِیَّتُنَا مِن نُورِنَا, ہمارے شیعہ ہمارے ہی نور کے بنے ہوئے ہیں.
پوچھنے والے نے سوال کیا کیا تھا کہ آپ کیا تھے اور آپ کیا کرتے تھے؟ جواب کیا ملنا ہے کہ ہمارے شیعہ ہمارے نور سے بنے ہوئے۔ میں کہوں گا کہ امام سوال آپ کے بارے میں ہوا، جواب شیعوں کے بارے میں کیوں دے رہے ہیں؟ پوچھا آپ کے بارے میں گیا، بتا رہے ہیں آپ اپنے شیعوں کے بارے میں، استفسار آپ کی ذات کے بارے میں ہوا، آپ فضائل شیعوں کا کر رہے ہیں، بیان آپ کا ہونا چاہیے، بتا رہے ہیں آپ شیعوں کے بارے میں۔ عجب نہیں کہ معصوم جواب دے کہ سنو ہم اپنے شیعوں کے بارے میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے شیعوں کو کبھی الگ نہ سمجھنا، ہم سے ہمارے شیعوں کو کبھی جدا نہیں سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے ہمیں بنایا تھا تو اللہ نے ہمیں اپنا نور بنایا تھا اور اللہ نے اپنے نور سے ہمیں خلق کیا تھا اور ہمارے شیعوں کو ہمارے نور سے بنایا تھا، ہمارے شیعوں کو ہمارے نور سے بنایا، ہمیں اپنے نور سے بنایا، ہمارے شیعوں کو ہمارے نور سے بنایا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد معصوم کی ایک حدیث اور ہے، پھر فرماتے ہیں کہ شیعتنا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے۔ اب دیکھیں دو جملے ہو گئے، توجہ کیجیے۔ ایک بار کہا کہ ہمارے نور کے بنے ہیں، ایک بار یہ کہا کہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔ تو یہ دو جملے اشارہ کرتے ہیں کہ شیعوں کی دونوں خلقت کے بارے میں معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب آسمان پہ تھے تو ہمارے نور سے بنے تھے، جب زمین پر آئے تو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے۔ تو عزیزان محترم جب آسمان پہ تھے تو ہمارے نور سے بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی الجھے نہیں، ہم سے کوئی لڑے نہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہماری مجبوری ایسی ہے کہ ہمارا الحاق اہل بیت سے ہمیشہ کا ہے، ہمارا الحاق اہل بیت سے ہمیشہ کا۔ کیوں؟ معصوم کے کلمات ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ ہمارے نور سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہی نور کے بنے ہوئے ہیں، ہماری مٹی سے بنے ہیں۔ آگے کا جملہ سنیے، پھر آپ کے سامنے جملہ حوالے کروں کہ فرماتے ہیں کہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے، وَعَدُوَّنَا، اور ہمارے دشمن اور ان کے دشمن، یعنی ہمارے شیعوں کے دشمن ہمارے دشمنوں کی بچی ہوئی مٹی سے بنے۔ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے اور ان کے دشمن ہمارے دشمنوں کی بچی ہوئی مٹی سے بنے۔ اور اس کا نتیجہ امام خود نکالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارا شیعہ ہے تو زندگی بھر چاہے جہاں رہے، اس دنیا سے تب تک نہیں جائے گا جب تک ہماری طرف پلٹ کے نہیں آ جائے گا۔ یہ ہمارے شیعہ کی پہچان ہے کہ تب تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک ہماری طرف پلٹ کے نہیں آ جائے گا۔ اور ہمارے دشمن کی بھی یہی پہچان ہے کہ چاہے تو زندگی بھر ہمارے پہلو میں بیٹھا رہے، چاہے تو زندگی بھر ہمارے مجلسوں میں بیٹھا رہے، مگر اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اپنا رنگ نہ دکھا دے۔ ایک سلوات پڑھنے کو آواز بلند، فرمان ہے کہ ہمارے ہی نور سے بنے ہوئے، یعنی عزیزان محترم ہمارے نور سے بنے۔ جب آسمان میں تھے تو ہمارے نور کے بنے، جب زمین پہ آئے تو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے۔ تو پھر ہم سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تکوین میں اللہ نے اہل بیت کا الحاق اور ان کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ یعنی مطلب سمجھے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو اللہ نے بنایا اپنے نور سے، یعنی ہم اس دنیا میں آ کے نبی یا امام نہیں بنتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اس دنیا میں آ کے نبی بننے کی پریکٹس کرتا ہے، نبی بنا بنایا آتا ہے، امام بھی اللہ کے یہاں سے بنا بنایا آتا ہے۔ تو بس یہی سمجھ لو کہ جیسے نبی اللہ کے یہاں سے بنا بنایا آتا ہے، ویسے اہل بیت کا شیعہ اللہ کے یہاں سے بنا بنایا آتا ہے۔ توجہ ہو گئے دانے محترم، حدیث امام کی سن لی، فضائل بھی سن لیے، مگر عزیزان محترم یہ منصب اور یہ رتبہ، یہ شرف آپ کو اہل بیت کے در سے
ملحق رہنے کی وجہ سے ملا، بے شک یہ منصب اور یہ رتبہ۔ مگر عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے اسلام میں کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا، ہر منصب کے پیچھے اور ہر رتبے کے پیچھے اللہ نے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر منصب کے لیے ایک ذمہ داری، ہر رتبے کے لیے ایک ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے۔ یوں ہی منصب اور عہدے خدا کے یہاں بٹا نہیں کرتے۔ بھائی خدا تو وہ ہے کہ اس کی سیرت میں یہ ہے کہ وہ جب نسبی رشتوں کو بغیر لیاقت کے انکار کر دیا کرتا ہے، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ کہہ کے ابراہیم کی نسل سے ان کے بیٹے کو خارج کر سکتا ہے، وہ عہدے یوں ہی نہیں بانٹا کرتا۔ جب نسل ابراہیمی میں امامت کا انکار کر سکتا ہے کہ ظالمین کو نہیں ملے گی، تو اس کے یہاں عہدے یوں ہی بٹا نہیں کرتے۔ منصب عزیزان گرامی، ہر منصب کے پیچھے، ہر منصب کے دنبال میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جتنے بھی خدا کے منصب ہیں ان سب کا تعین خدا خود کرتا ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اب ذرا دیر توجہ میرے ساتھ رکھیے گا کہ منصب جو ہے اس کے پیچھے ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ هو الذی ارسل الیہم رسولا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مومنین کی طرف اپنا ایک رسول بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ یہاں تک بات ختم ہو جانی چاہیے کہ اللہ نے ایک شخص کو یہ مرتبہ دیا کہ اسے رسول بنا دیا، تو یہاں کے اوپر بات ختم ہو جانی چاہیے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تک تو بات منصب کی تھی، اب ذمہ داری بیان کی جائے گی۔ اب یہ بیان کر دیا کہ دیکھو رسول بنا کے بھیجا، اب اس کے بعد ذمہ داری بیان ہوگی کہ نبی آئے، رسول آئے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں آیا۔ امام کے لیے آ جائیے، امام کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے کچھ ائمہ بنائے، ائمہ بنائے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم کہ اللہ نے یہ کہا کہ ائمہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم خدا کے یہاں جان ہے، خدا اپنے عہدے خود چنتا ہے، خدا اپنے عہدوں کا تعین خود کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا ہادی خود چننے لگ جائے اور یہ کہے کہ ہم اپنا ہادی خود بنائیں گے، ہم اپنا رہبر خود معین کر لیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلا اس کی خرابی یہ ہے کہ جو ہے ہادی انسان اور عوام بنائے گی، یہ خدا کے ہادی کے مقابلے میں آ جائے گا، خدا کے ہادی کے مقابلے میں آ جائے گا۔ پہلا اس کی خرابی یہ ہے، اور دوسری اس کی خرابی یہ ہے کہ ہم جیسا ہادی بنائیں گے وہ ہمارے ہی جیسا ہوگا۔ میں یہاں سے جلدی گزر جانا چاہتا ہوں کہ ہم جیسا ہادی بنائیں گے وہ ہمارے ہی جیسا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جب تک وہ ہماری طرح بولے گا، بھائی ہم تو مسجدوں میں مولوی صاحب بھی ایسے رکھتے ہیں کہ جب تک وہ ہماری طرح بولے، بہت اچھی بات ہے، سوال پڑھنے بابا نے بولا ہمارا مزاج ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارا حالی ایسا ہو کہ جو ہمارے مخالف ہو، ہم چاہتے نہیں ہیں۔ اور عزیزان مگر ہمارا مزاج تو ایسا ہے کہ ہم مجلسوں میں بھی وہی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو۔ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مجلسوں میں ایسی باتیں کی جائے، مگر عزیزان گرامی یہ مجلس ہے، اس کی مجبوری یہ ہے کہ یہاں مزاج کے مطابق باتیں نہیں کی جاتی، یہاں مزاج سازی کی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ گفتگو لطیف ہو سکتی ہے مگر لطیفے نہیں ہونا چاہیے۔ کے ساتھ بڑا مزہ آ گیا، اگر مزہ ہی لینا ہے تو پھر آپ غلط جگہ بیٹھے۔
اگر آپ کو انٹرٹین ہی ہونا ہے تو پھر مجلس اس کی صحیح جگہ نہیں ہے. مجلس اس کی صحیح جگہ نہیں ہے. اس کے اور بھی ذرائع دنیا نے بنا رکھے ہیں, وہاں انٹرٹین آپ ہو سکتے ہیں. لیکن مجلس میں آپ اگر انٹرٹین ہونے آئے ہیں, مزہ لینے آئے تو پھر صحیح آپ صحیح جگہ کے اوپر نہیں آئے. کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ ہم مجلس کے خادم تو ہو سکتے ہیں, ہم مجلس کے بانی نہیں ہیں. مجلس کے بانی کوئی اور ہے. مجلس کے بانی ابھی موجود ہیں بھائی. جنہوں نے یہ منبر دیا ہے انہوں نے مجلسیں ابھی بنا کے دی ہے. یہی پڑھنا ہے, کہیں سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں. جنہوں نے مجلس دی ہے انہوں نے مجلس بتائی بھی ہے کہ کیسے پڑھنا. بہرحال انسان محترم, تو اگر انسان اپنا ہادی خود بنانے لگ جائے اور اپنا رہبر خود معین کرنے لگ جائے تو اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوگی کہ ہم جو رہبر بنائیں گے, دیکھیے دو جملے عرض کروں گا, بہت توجہ چاہتا ہوں, کہ ہم جو رہبر بنائیں گے, جو ہادی بنائیں گے, تو یا تو عوام جس کو اپنا ہادی بنائے گی یا تو اس ہادی میں خدا کی مرضی ہوگی یا خدا کی مرضی نہیں ہوگی. اور جو ہے کہ یا تو خدا کی مرضی ہوگی یا تو خدا کی مرضی نہیں ہوگی. اگر خدا کی مرضی نہیں ہے اس ہادی میں تو پھر یہ ہادی کسی لائق کا ہے, بتائیے کسی لائق کا نہیں. اور اگر اس میں خدا کی مرضی ہے تو پھر اس مرضی کا بیان کیسے ہوگا؟ بھائی کون بتائے گا کہ شورا نے اور عوام نے جس کو اپنا ہادی بنایا ہے اللہ اس ہادی کی ہدایت سے خوش ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کیا رسول بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کر کے آیا ہے. بھائی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہادی وہ ہوگا کہ جس کو یا تو اللہ معین کرے یا نبی جس کی طرف اشارہ کرے. یا نبی بتائے یا پھر اللہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرے. عزیزان محترم, کیونکہ شرط یہ ہے کہ مسئلہ صرف ہادی بننے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف منصب پا لینے کا نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ ہے ہدایت کرنے کا. کیوں عزیزان محترم؟ ارے ابھی تک جنہیں خود ہدایت کی ضرورت تھی وہ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی ہادی کیسے بن سکتے ہیں؟ ہادی کیسے بن سکتے ہیں عزیزان محترم؟ اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خود اپنا منصب معین کرتا ہے. کیوں عزیزان محترم؟ اچھا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے یہاں سے جو ہادی بن کے آتے ہیں اور جن کو منصب دیا جاتا ہے وہ یا نبی ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں. بعض مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہادی ہوتے ہیں یا تو وہ نبی ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی منصب خدا کے یہاں نہیں. عزیزان محترم, صرف نبوت یا صرف امامت خدا کے یہاں صرف دو منصب نہیں ہیں. خدا کے یہاں منصب بہت سارے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس میں سب سے بڑا منصب نبوت اور امامت ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. اب خدا کے یہاں کئی سارے منصب ہیں, جیسے مثلا وراثت ہے, یہ خدا کا منصب ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم بنائیں گے وارث, قرآن میں کہہ رہا ہے. وزارت ہے, وزیر, یہ بھی ایک منصب ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وزیر ہم بنائیں گے. وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. داؤد کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو میرے لیے ایک وزیر بنا دے. یعنی وزارت خدا کا منصب ہے. کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا. خلافت خدا کا منصب ہے. کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا. عصمت خدا کا منصب ہے. اب سنیے اللہ, عصمت جو ہے وہ خدا کا منصب ہے. معصوم کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا, خدا بنائے گا. عزیزان محترم, اگر ہم عصمت کو خدا کا منصب نہ مانے تو خرابی کیا لازم آتی ہے؟ بھائی قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مریم کو مخاطب کر کے کہ مریم اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور اللہ نے تم کو چن لیا ہے. کس لیے؟ کہا ایک منصب کے لیے چن لیا ہے, تمہیں ایک منصب پہ ہم پہنچائیں گے. عزیزان محترم, اب جناب مریم کا انتخاب ہو گیا, اللہ کی طرف سے جناب مریم کو ایک منصب مل گیا. اب پوچھیں مسلمانوں سے کہ اگر منصب صرف نبوت یا صرف اور صرف امامت ہوتا ہے تو پھر جناب مریم کیا ہے؟ نبی ہے یا پھر امام ہے؟ نبی ہے یا امام ہے؟
تو عزیزان محترم بعض لوگوں نے وہاں لکھ بھی دیا کہ جناب مریم وہ اللہ کی نبی ہے، اور اسی کتاب میں جہاں لکھا کہ جناب مریم اللہ کی نبی ہے، اسی کتاب میں آگے لکھا کہ نبوت کی شرط یہ ہے کہ اسے مرد ہونا چاہیے۔ اسی کتاب میں آگے لکھا۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصب کے یہ جو خدا کے بتائے ہوئے منصب ہے اس کے قائل نہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ منصب جو ہے وہ خدا کا خود معین کرتا ہوگا۔ اب اس پہ زیادہ دیر بات نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم کیونکہ یہ وقت بھی تھوڑا کٹھن ہے اور موضوع بھی اور کٹھن ہو جائے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ سوال پڑھنے والا عصمت کی شرط کیا ہے؟ عصمت کی شرط کیوں ہے؟ عزیزان محترم اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اپنا ہادی خود کسی کو بنا لیں اور ہم یہ مان لیں کہ خدا کی طرف سے جو ہدایت کا سلسلہ ہے اس کا انکار کر دیا جائے اور اپنا ہادی خود بنا لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عزیزان محترم اب مثال سے اس کو سمجھ لیجیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب مثلا مجھے کوئی مرض ہو گیا، میں نے چاہا کہ کسی ڈاکٹر سے اس کا معالجہ کیا جائے اور اپنا مرض ان سے بیان کر کے ان سے کوئی دوا لی جائے۔ ہم نے کہا بھائی فلاں ڈاکٹر ہیں، مشورہ کرتے اپنے عزیزوں سے کہ اس کو دکھایا جائے اور ان سے معالجہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ تو ہمارے ایک عزیز دوست نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر تو بہت اچھے ہیں، علاج تو بہت پیارا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہک جاتے ہیں، زیادہ تر صحیح رہتے ہیں۔ اگر 100 مریض دیکھتے ہیں تو 99 کو بالکل صحیح دوا دیتے ہیں، لیکن ایک کو کبھی کبھی بہک جاتے ہیں اور ایسی دوا دے دیتے ہیں، ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں گویا زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، پھر بچنا مشکل۔ اب مجھے بتائیے کوئی عقل مند انسان تیار ہوگا ایسے ڈاکٹر سے معالجہ کرنے کے لیے کہ جو 99 بار تو صحیح رہتا ہے لیکن ایک بار بہک جایا کرتا ہے؟ کیوں عزیزان محترم؟ کیوں؟ اس لیے معلوم نہیں ہے کہ جو ایک بار ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی نمبر پہ آ جائے۔ لہذا کوئی عقل مند انسان ان سے معالجہ کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ضد پہ آ گئے ہیں کہ ہادی اسی کو بنائیں گے جو خود یہ کہہ رہا ہے ممبر پر بیٹھ کے کہ جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میری اتباع کرتے رہنا اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں اب تاریخ نے کبھی ہمیں یہ بتایا نہیں کہ یہ کب تک سیدھے چلتے رہے اور اس کے بعد کب ٹیڑھے ہو گئے، کسی تاریخ نے معین نہیں کیا۔ عزیزان محترم دیکھیے ہے یا نہیں عزیزان محترم، یہ عصمت کی ایک شرط جو اللہ نے رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ ہادی ایسا ہو کہ جو کبھی خطا نہ کرتا ہو، ہادی ایسا ہو جو یہ نہ کہے کہ جب تک میں سیدھا چلوں میری اتباع کرنا، ہادی ایسا ہو کہ جس کے لیے رسول یہ کہے کہ دیکھو اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی ایک طرف جا رہا ہو تو علی کے پیچھے چلنا۔ تو خدا کے یہاں متعدد منصب ہیں، ان منصبوں میں نبوت ایک منصب ہے، رسالت ایک منصب ہے، امامت ایک منصب ہے، اور نبوت، رسالت اور امامت ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے ہاں انسانیت کی تخلیق سے پہلے یہ منصب شروع ہو گئے اور اللہ نے امام بھی بنایا اور تخلیق انسانی سے پہلے نبی بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جناب ابراہیم کا دور آ گیا۔ جناب ابراہیم کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو رکھا۔ نبوت جناب ابراہیم کی ذریت میں آئی اور جناب اسحاق اور یعقوب دونوں کی ذریت میں سلسلہ چلتا رہا اور جناب اسماعیل کی سلسلے میں بھی نبوت کو رکھا اللہ نے، یہاں تک کہ جناب ابراہیم کا پھر اللہ نے امتحان لیا اور امتحان لینے کے بعد خدا یہ کہتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پاس کیا۔ پھر اللہ نے جناب ابراہیم سے یہ کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اب جناب ابراہیم کو اللہ نے لوگوں کا امام بنا دیا۔ عزیزان محترم اب امامت اور نبوت ایک شخص میں جمع ہو گئی، نبی ہے اور امام
امام بھی ہے جناب ابراہیم، ایک ہی وقت میں نبی بھی ہے اور ایک ہی وقت میں امام بھی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلا، جناب ابراہیم کی ذریت میں نبوت بھی آئی۔ جناب ابراہیم کو جب امامت ملی تو فوراً دعا کی کہ بارے اللہ میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ذریت میں نہیں رکھیں گے، اللہ نے کہا ذریت میں رکھیں گے تو، مگر ظالمین کو یہ ہمارا عہدہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم کی ذریت میں نبوت بھی چلی، جناب ابراہیم کی ذریت میں اللہ نے امامت کو بھی رکھا۔ عزیزان محترم، دور بدلتے رہے، زمانے گزرتے رہے، نبی کے بعد نبی ہوتا رہا، امام کے بعد امام بنتا رہا، یہاں تک کہ نبوت کے اکمال کا دور آ گیا اور اللہ نے اپنے سب سے اولو العزم اور سب سے بڑے نبی کو جناب ابراہیم کی ذریت میں رکھ دیا۔ اور ختمی مرتبہ حضرت رسول الثقلین مبعوث ہوئے، یہاں پہ آ کے یہ جو سلسلہ ہدایت میں رسالت اور نبوت چل رہی تھی اس کا اکمال ہو گیا اور اپنے عظیم ترین اور اپنے کامل ترین مرتبے پہ نبوت پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد نبوت تو کامل ہو گئی، مگر ابھی نسل ابراہیمی میں امامت کے اکمال کا مرحلہ باقی تھا۔ امامت کے اکمال کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ عزیزان محترم، ادھر نبوت کامل ہوئی، ادھر نبی کو یہ حکم ملا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب امامت کے اکمال کی باری آ گئی، امامت کے اکمال کی باری آ گئی۔ غدیر خم کا میدان سجا، پاران شتر کا منبر بنا، رسول اس کے اوپر کا اعلان کیا، من کن تو مولا۔ اب نسل ابراہیمی میں امامت بھی مکمل ہو گئی، بھائی نسل ابراہیمی میں نبوت بھی مکمل ہو گئی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں عہدے ہیں تو مگر عزیزان محترم ان دونوں عہدوں میں ایک بڑا لطیف سا فرق ہے کہ جسے قرآن نے بیان کیا۔ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اور نبی کے بارے میں ارشاد یہ ہوا کہ وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ نبی میں کچھ ایسے ہیں کہ نبوت کے لیے ہے کہ نبوت میں چھوٹے بڑے تو ہو سکتے ہیں، مگر امامت میں صاف یہ اعلان ہوا کہ جیسا پہلا ہے ویسا یاد رہے، ویسا یاد رہے۔ کہ یہ بڑے امام ہیں یہ چھوٹے امام ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ امامت کو اللہ نے ایک سا رکھا، ایک جیسا رکھا، ایک مرتبے پر رکھا، ایک عہدے پر رکھا، ایک سیرت، ایک رفتار، ایک گفتار تھی۔ عزیزان محترم یہ امامت کا الگ شرف تھا کہ جسے اللہ نے الگ طریقے سے بیان کیا، اور جتنا امامت کے بیان میں قرآن کی آیتیں صرف ہوئی ہیں اتنا نہ احکام بیان کرنے میں ہوئی، نہ عقائد بیان کرنے میں ہوئی، نہ شریعت بیان کرنے میں ہوئی۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ اللہ نے امامت کے مرتبے کو، اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جملے کی قدر کیجئے گا کہ اللہ نے امامت کے مرتبے کو نبوت کے مرتبے پہ شرف بخشا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام کو اللہ نے نبی سے بلند کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے امامت کے مرتبے کو نبوت کے مرتبے سے تفاضل دیا، بڑا رکھا۔ دلیل کیا آپ پوچھیں گے کہ دلیل کیا ہے، اور ہم سے پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کے امام جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ہم نے کہا دلیل یہ ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ۔ اب اللہ نے جتنے بھی عہدے تھے وہ ابراہیم کی ذات میں رکھ دیے، خلیل بھی بنا لیا، نبی بھی بنا لیا، رسول بھی بنا لیا، خلیفہ بھی بنا لیا، وارث بھی بنا لیا، ولی بھی بنا لیا، نبوت بھی دے دی، رسالت بھی دے دی۔ اتنے عہدے مل جانے کے بعد اللہ نے پھر جناب ابراہیم کا امتحان دیا، اور امتحان لینے کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کا کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، ابراہیم نے اسے مکمل کر دیا۔ اب جب مکمل کر دیا تو اللہ نے ابراہیم کو ایک درجہ اور بڑھایا،
ایک درجہ اور بڑھایا۔ اب توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، یہ قانون فطرت بھی ہے اور قانون دنیا بھی ہے کہ جب کسی کو امتحان پاس کرنے کے بعد جو کلاس دی جاتی ہے وہ پہلے والے سے بلند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بھائی جس نے دوسری کلاس کا امتحان دیا وہ کہاں جائے گا؟ پہلی میں تو نہیں آ جائے گا نا۔ جس نے مثلا 5ویں کلاس کا امتحان دیا تو اسے کہاں لے جایا جائے گا؟ چھٹی کلاس میں نا، چوتھی میں تو نہیں لایا جائے گا۔ اب جناب ابراہیم کا امتحان ہوا، رسول بن چکے ہیں اور رسول اعظم بن چکے، نہیں رسول بن چکے ہیں، بڑے رسولوں میں شمار ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب جو اللہ عہدہ دے گا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عہدہ پچھلے تمام کے تمام جتنے بھی عہدے ہیں ان سے بلند ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے اس امتحان کو مکمل کیا تو اللہ نے ابراہیم کو کون سا عہدہ دیا؟ بھائی قرآن کی آیتیں چیخ پکار کے کہتی ہے کہ جناب ابراہیم کو رسالت کے بعد اللہ نے امتحان لے کے پھر جو عہدہ دیا تو یہی کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ صلوات پڑھنے والا اس لیے عزیزان محترم یہ ہمارے بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ سب کے سب تمام کے تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے محمد مصطفیٰ۔ بعض لوگ نہ معلوم اس عقیدے کو بیان کرنے میں کیوں شرماتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا کو اللہ نے صرف نبوت نہیں دی، صرف اور صرف رسالت نہیں دی، بلکہ ولایت بھی دی اور امامت بھی دی۔ اب ایک طویل ترین روایت ہے، اس میں پوچھا کسی نے امام معصوم سے کہ یہ بتائیے کہ آپ افضل کے ابراہیم؟ کہا کہ میں افضل۔ آپ افضل کے آدم؟ مولا علی نے کہا کہ میں افضل۔ آپ افضل کے عیسیٰ؟ کہا کہ میں افضل۔ کہا آپ افضل کے داؤد؟ کہا میں افضل۔ یہاں تک کہ سلسلہ سوال کا یہ آیا کہ سوال پوچھنے والے نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ افضل کے محمد مصطفیٰ؟ تو جواب میں معصوم نے یہ کہا کہ انا عبید من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ جملے ہیں امام کے عزیزان محترم، اور ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں دور اول میں کہ جب حرہ سعدیہ جس کا نام ہے ایک خاتون حرہ سعدیہ، یہ حرہ سعدیہ جو ہے یہ حلیمہ سعدیہ جو دائی تھی رسول اللہ کی، ان کی بیٹی ہے، حجاج کے دربار میں آئی۔ جیسے ہی حجاج کے دربار میں آئی اس نے بلایا، اندر آئی، فوراً پہچان لیا، کہا کہ انت حرۃ سعدیہ، کہ تو حرہ سعدیہ ہے؟ تو وہ شیعہ کی امام کی ماننے والی تھی۔ جیسے حجاج نے جملے کہے پلٹ کے کہتی ہے کہ الفراست فی غیر المومن، میں دیکھ رہی ہوں کہ غیر مومن کے اندر فراست پائی جا رہی ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ جو حرہ سعدیہ نے جو جملے کہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہے، جو نہیں کہہ دیے۔ مولا علی کی ایک حدیث ہے، مولا علی فرماتے ہیں الفراست و میراث المومن، فراست مومن کی میراث ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ پہچان گیا تو کہا الفراست فی غیر المومن، تخت پہ بیٹھا ہوا مسلمانوں کا حاکم اس کے سامنے کھڑے ہو کے اسے غیر مومن کہہ دینے کی جرات یہ صرف علی والوں میں ہوا کرتی ہے۔ کہتا ہے کہ بلغنی انک تفضلین علیا علی فلان و فلان و فلان، کہتا ہے کہ میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ تو یہ کہتی ہے کہ تم اپنے علی کو فلاں 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 پہ فضیلت بخشتی ہو، اور تم یہ کہتی ہو کہ ہمارے علی جو ہیں وہ سب سے افضل ہے، اصحاب میں سب سے افضل ہے۔ حرہ سعدیہ کہتی ہے لقد کذب من قالها، قسم خدا کی جھوٹ بول رہا ہے جس نے تجھ سے یہ کہا، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہمارا علی جو ہے وہ فلاں 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 سے افضل ہے۔ میرے پاس تو بہت سے لوگوں نے خبر پہنچائی ہے۔ اب کیا تو ڈر گئی دربار میں کھڑی ہے؟ کیا تجھے خوف آ گیا جو اپنی بات سے مکر رہی ہے؟ عجب نہیں حرہ سعدیہ کہ ڈرے تو ہم تیرے بڑوں سے نہیں۔
پھر کہا ہم نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا علی جو ہے وہ فلاں فلاں سے افضل ہے. کہا پھر کہا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علی جو ہے وہ آدم سے افضل ہے, عیسیٰ سے افضل, موسیٰ سے افضل. ہم اپنے علی کا مقابلہ ان سے نہیں کرتے, یہ کہتے نہیں ہیں ہمارا علی تو آدم سے بھی افضل. اب اس نے سوال کرنے سے شروع کیا. سوالوں میں سے یہی ایک سوال تھا جو میری بات سے ریلیٹڈ. کہتے بما تفضلین علی ابراہیم, ابراہیم پہ کس بات پہ فضیلت دیتی ہو؟ کہا ابراہیم کی خود بات پہ علی کو فضیلت دیتے ہیں کہ ابراہیم نے ایک مرتبہ یہ کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى, کہ پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا. سوال یہ ہوا کہ ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن مجھے اطمینان قلب ابھی حاصل نہیں ہوا ہے, اس لیے تو مجھے دکھا دے. عزیزان محترم یہ بات مانی ہوئی ہے کہ سننے سے زیادہ دیکھنے پر یقین ہوا کرتا ہے. بھائی بات کو سننا اتنا زیادہ یقین آمیز نہیں ہوتا ہے جتنا دیکھنا. یہی وجہ ہے کہ جو مجلسیں سنتے ہیں وہ اتنی یاد نہیں رہتی جتنی جو ٹی وی پہ وہ سیریل دیکھتے ہیں وہ اس کی پوری کہانی یاد ہوتی ہے. کیوں عزیزان محترم, حواس خمسہ میں سب سے زیادہ جو اکتساب علم کرتا ہے وہ عین کرتی ہے, آنکھ کرتی ہے, اور آنکھ کے ذریعے سے جن چیزوں کا اکتساب کیا جاتا ہے ان کا اثر بہت زیادہ دیرینہ ہوتا ہے اور ان کا اثر بہت زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ آنکھ سب سے زیادہ اکتساب کرتی ہے, اسی لیے اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے. آنکھ کے اکتساب میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے, اور آنکھ جو ہے وہ اسی لیے کہا گیا کہ جس نے من فقد العین فقد نصف العلم, کہ جس نے آنکھیں گوا دی اس نے آدھا علم گوا دیا, کیونکہ آدھے سے زیادہ علم جو ہے وہ انسان کو دیکھ کے, اسی لیے تو یہ کہا گیا. ابراہیم کیا کہیں گے پروردگار تو مجھے دکھا دے. ساتھیہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے دکھا دے, مگر ہمارا علی وہ ہے کہ جس نے صاف یہ اعلان کیا لو کشف الغطاء مزدت یقینا, اگر آسمان کے سارے حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی علی کے علم میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب ممبر سلونی پہ بیٹھ کے میرے مولا یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو زمین کا فرش اس طریقے سے بچھایا گیا, ہواؤں کو یوں چلایا گیا, دریاؤں کو اس طریقے سے بہایا گیا, یہ پہاڑوں کو اس طریقے سے نصب کیا گیا, سب کچھ بیان کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک شخص اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا یا علی آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں گویا کہ جب بھی بن رہا تھا تو آپ ہی نے بنایا تھا, یا ایسا لگتا ہے کہ جب بن رہا تھا تو آپ دیکھ رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے. عزیزان محترم کیوں؟ کیونکہ دیکھنے کا ایمان, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ دیکھنے کا ایمان وہ سننے سے زیادہ ہوتا ہے. اب عجیب بات ہے کہ جو سن کے ایمان لائے ہیں وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ بنایا یا بنتے ہوئے دیکھا. کیا بنایا کیا بنتے ہوئے دیکھا. یہی وجہ ہے محترم آپ قرآن میں کتنی بار پڑھتے ہوں گے کہ رسول کو خطاب کر کے اللہ کے کیا تم نے دیکھا, کیا تم نے دیکھا نہیں, بار بار یہ قرآن میں آئے افرائیتم النار التی تورون ارائیت الذی یکذب بالدین. تو عزیزان محترم کیونکہ رسول نے سب کچھ دیکھا, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ جو رسول سے پہلے ہوا ہو. کہانی ایسا ہونا چاہیے عزیزان محترم. عزیزان محترم اب مسئلہ یہاں پہ اختلافی جو ہے وہ رسول کی زندگی کے بعد ہی شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں. رسول کے بعد ہی مسئلہ ہے کہ دین کس سے دیا جائے. بھائی دین اس سے لیا جائے کہ جو ہمیشہ حق کے راستے پہ چلا, یا دین اس سے لیا جائے کہ جو کبھی ٹیڑھے ہو گئے, کبھی سیدھے ہو گئے, کبھی ممبر پر گئے تو یہ کہا کہ سورہ بقرہ نہیں یاد ہے, کبھی یہ اعلان کیا کہ مجھ سے زیادہ مسائل تو
شہر کی عورتیں جانتی ہیں دین کس سے لیا گیا؟ اس دین کے ہدایت کو ایک مذاق بنا دیا گیا، مذاق کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتحاد کر لیا جائے یا پھر خرافات کی جائے، تو ہمیں سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ اتحاد ہی کا لگتا ہے کہ آپ ہم سے اتحاد کر لیجئے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام میں کچھ تفرقے بازی ہو، اس لیے ہم اپنی خطابت بھی اس طریقے کے نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں سب اتحادی بنے، کوئی جہادی نہ بنے، کوئی فسادی نہ بنے، سب کے سب اتحاد کر لیں اور سب کے سب ایک نقطے پہ آ کے جمع ہو جائے، سب کے سب ایک کچھ، کیونکہ اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ابنا یا اماں کا، جو آپ کہتے ہیں وہی ہم بھی کہتے ہیں، جو آپ مانتے ہیں وہی ہم بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے وہ مانا نہیں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور آپ جو کہتے ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ آپ کے علماء جو بتاتے ہیں ہم وہی مانتے ہیں۔ بھائی نبی کے بعد دور اول کے جتنے بھی مسلمان تھے، جن کو بھی منصب اور عہدے دیے گئے، ہم ان کو وہی مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں، جو آپ مانتے ہیں خلیفہ کو وہی ہم بھی مانتے ہیں۔ جیسے آپ خلیفہ کو مانتے ہیں ویسے ہم بھی خلیفہ کو مانتے ہیں۔ اب آپ پوچھئے اپنے علماء سے، کیا جو نبی کے بعد خلیفہ بنا اسے اللہ نے بنایا؟ جو نبی کے بعد خلیفہ بنے کیا رسول نے اپنی جگہ بٹھا کے گئے تھے؟ نہیں بٹھا کے گئے تھے۔ بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد جو خلیفہ بنے اسے نہ اللہ نے بنایا نہ نبی نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں اختلاف کیسا؟ اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے؟ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ بھائی آپ اتحاد کر سکتے ہیں اس جملے سے کہ بھائی جیسے آپ مانتے ہیں ویسے ہم بھی مانتے ہیں، ہماری کچھ باتیں ہیں وہ آپ مان لیجئے، آپ کی کچھ باتیں ہیں وہ ہم مان لیں گے۔ ہمیں آپ کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دور اول کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے، دور اول کے جتنے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھا بہت اچھی بات ہے، ہم بھی نبی کے سارے جتنے بھی صحابی ہیں سب کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے۔ بھائی نبی کی نسبتوں کا ہم سے زیادہ اور کون احترام کرے گا؟ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر آپ بھی تھوڑا انصاف پسندی پہ آ جائیے، آپ بھی سب کا احترام کیجیے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سارے اصحاب کا احترام نہیں کرتے۔ بھائی یہ کون سی بات ہوئی کہ تیسرے دور میں خلیفہ ثالث کے قاتل ہیں تو ان کے لیے کفار بھی لکھا گیا، ان کو کافر بھی کہا گیا، ان کو ظالم بھی کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے مسلمانوں نے نبی کے تیسرے خلیفہ کو قتل کیا۔ بھائی تیسرے نبی کے تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے والوں میں اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، نبی کی محفل میں بیٹھنے والے بھی تھے۔ تو جو نبی کی محفل میں بیٹھنے والے صحابیوں نے تیسرے دور کے خلیفہ کو قتل کیا، ان کے بارے میں آپ نے لکھا کہ کافر ہو گئے، ان کے بارے میں آپ نے لکھا کہ ملحد ہو گئے، مگر ایک قدم اور آگے بھی بڑھ جائیے کہ چوتھے دور میں جنہوں نے علی کو قتل کیا وہ بھی کافر۔ آپ یہ نہ کہیے کہ اصحاب رسول کو لوگ مدول، آپ بس اس بات سے پلٹ جائیے، اور آپ پلٹتے بھی ہیں، آپ کہتے بھی ہیں نبی کے انہی اصحاب کو کہتے ہیں جو نبی کی بات میں بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خلیفہ ثالث کو قتل کیا، یہ صحیح بات ہے۔ تو پھر آپ ایک دائرہ بنا لیجئے، آپ یہ نہ کہیے کہ سارے اچھے، آپ یہ کہیے کہ کچھ اچھے، آپ کہیے کچھ اچھے کچھ برے۔ بھائی آپ کہیے کہ جنہوں علی کے مقابلے میں آئے وہ برے، آپ یہ کہیے۔ آپ ہم سے اس بات کو نہ الجھیے کہ ہم بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کیوں کرتے ہیں۔ بھائی آپ بھی ام المومنین کے قاتلوں پہ لعنت کیجیے، اور ہم سے پوچھیے، ہم بتائیں گے کہ نبی کے بیٹی کا قاتل کون ہے، اور آپ بھی ڈھونڈ کے لائیے کہ ام المومنین کا قاتل کون ہے۔ آپ صرف ڈھونڈ لائیے، لعنت کا کام ہم پر چھوڑ دیجیے۔
اتحاد رکھیے، اتحاد رکھیے. آپ سب اب یہ نہ کہیے کہ جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب بہتر ہیں. آپ ایک دائرے بنائیے. عزیزان محترم اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ اصحاب رسول کلہم عدول، کہ جو بھی نبی کا صحابی ہے وہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب برابر ہیں، سب برابر. عزیزان محترم ذرا مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا دنیا کی کوئی یونیورسٹی، دنیا کا کوئی کالج، دنیا کا کوئی استاد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چاہے ہمارے یہاں 1 سال پڑھیے، چاہے ہمارے یہاں 10 سال پڑھیے، ہم آپ کو سب کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. عزیزان محترم جس نے 10 سال پڑھا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، جس نے 1 سال پڑھا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. بھائی جو نبی کے مبعوث ہونے سے لے کر کے نبی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک نبی کی بس میں بیٹھے، نبی سے حدیثیں سنی، نبی سے دین لیا، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد تلوار کے زور پر ایمان لے کر کے آئے؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. دونوں الگ الگ ہیں. عزیزان محترم دونوں کے رتبے الگ ہیں. صحابی سبھی مان لیجیے مگر رتبے تو کم سے کم الگ کیجیے. سبحان اللہ. اللہ نے تو اپنے سارے انبیاء نہیں کہے برابر. کیا کہنا. عزیزان انصاف پہ آ جائیے. اب آپ یہ بتائیے کہ نبی کے بعد بھائی دین کس سے لیا جائے؟ ایک طرف وہ ہے جنہوں نے اپنے حاجی خود بنایا. آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے حاجی خود بنا لیے. دربار لگا ہوا ہے، خود ساختہ حاجی ہے، خود ساختہ دربار ہے، خود ساختہ شریعت ہے. دربار میں نبی کا ایک صحابی آیا. عجیب مسئلہ ہے کہ جو تخت پر ہے وہ بھی صحابی، جو فریاد لے کر کے آ رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی معتبر صحابی، یہ بھی معتبر صحابی. ان کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. آئے پہلے دور کا خلافت ہے، اس میں آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھو نبی نے اپنی وفات سے قبل مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یمن سے جو مال آ رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم تمہیں دیں گے، اس میں سے کچھ حصہ ہم تمہیں دیں گے. اور اس سے پہلے کہ وہ مال آپ آتا شہر تک نبی اس دنیا سے چلے گئے. اب آپ نبی کی جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی نے جتنے وعدے کیے تھے وہ آپ پورے کیجیے. لہذا اب وہ مال آ چکا ہے، آپ مجھے اس میں سے جتنا نبی نے کہا تھا اتنا دے دیجیے. کہنے لگے دیکھیے یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ نبی نے کتنا کہا تھا، آپ بتا دیجیے. جابر بن عبداللہ انصاری نے مقدار بتائی. خلیفہ وقت نے اتنی مالیت ان کے حوالے کر دی اور مورخین نے اس واقعے کو لکھا بڑی شان کے ساتھ کہ نبی کے خلیفہ نبی کے اصحاب کا کتنا احترام کرتے تھے. کہ جابر آئے، جابر نے آ کر کے سوال کیا مگر جابر نے کوئی دلیلیں نہیں دی، جابر نے کوئی رخہ نہیں دیا نبی کے ہاتھ کا لکھا ہوا. جابر نے کوئی نبی کے ہاتھ کا لکھا ہوا رخہ نہیں دیا. نہ خلیفہ وقت نے جابر سے یہ کہا کہ گواہ لے کر کے آؤ. یہ دو رنگی ہے یا نہیں مسلمانوں کی کہ جابر کہے تو مان لو، نبی کی بیٹی آ کے دربار میں کہے، نبی کی بیٹی آ کے دربار میں کہے تو صدیقہ طاہرہ سے کہا جائے کہ گواہ لے کر یہ دو رنگی مسلمان ہے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ اس سلوک کی. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تو دو چار میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو مجالس ہے، یہ سب ایک ذمہ داری ہے، یہ سب اس کے سب ایک ذمہ داری ہے. بہرحال جان محترم آج میری آواز میں ساتھ نہیں دیا اور آپ نے بہت دیر مجھے پڑھایا. اب آخری دو جملے اور برداشت کریں کہ یہ جو سلسلہ عزاداری ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک مقصد ہے. اگر ہماری عزاداری میں کربلا ہے تو ہماری عزاداری صحیح راستے. اگر ہماری عزاداری سے کربلا نکل گئی اور ہمارا مزاج اس پر حاوی ہو گیا تو پھر عزاداری نہیں. کربلا تحفظ دین ہے، کربلا ایک انقلاب ہے، کربلا ہدایت کا ایک سلسلہ ہے، کربلا پابندی وقت صلاۃ ہے، کربلا
सच का साथ है, करबला निजाम हिदायत है। करबला क्या है, बस एक वाक़ये से समझ लीजिए कि हुसैन के खैमे से एक 13 बरस का बच्चा निकला, शहजादा कासिम इसका नाम। रिवायत ने लिखा है कि 13 बरस का है। चलते चलते रास्ते में जब मैदान की तरफ तेजी से चले, नालैन मुबारक का तस्मा निकल गया, टूट गई। घोड़े से उतरे और उस मैदान में कि जहाँ तलवारें हैं, तीर है, तबर है, बड़ी आराम से सुनिएगा, तीर तलवार तबर जैसे जंग का हंगाम है, वहां सर झुका के बैठे, तलवार को जमीन पर रखा, अपनी नालैन की इस्लाह करना शुरू किया। आपने जाकिरीन से ये वाक़या सुना होगा और उन्होंने आपको बताया होगा कि शहजादे का हिम्मत शहजादे की और बहादुरी और दिलेरी देखिए कि 9 लाख का लश्कर एक तरफ, उसकी परवाह नहीं है शहजादे को अपने नालैन की इस्लाह कर रहे, चारों तरफ से तीर तलवार नालैन की इस्लाह कर रहे। मगर मसला ये नहीं था निज़ाम। मैंने अपने उस्ताद से पूछा मुजफ्फर अशरफ में, उन्होंने कहा कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि शहजादा अपनी बहादुरी दिखा रहा था, मसला ये था कि टूटी हुई चप्पल के साथ शहजादा ज़मीन करबला पे नहीं चलना चाहता था। क्यों? क्योंकि नबी की हदीस ये है कि टूटी हुई नालैन पहन के चलना मकरूह, और शहजादा नहीं चाहता था कि हुसैन की करबला में कोई ऐसा काम हो जाए कि जो मकरूह हो। इसीलिए हुसैन ने अफराद जो जितने जमा किए थे वो हुसैन ने अपने यहाँ भीड़ नहीं लगाई थी, 72 अफराद रखे थे, लेकिन चुन के रखे थे, जिन्हें ये गवारा नहीं है कि हुसैन की करबला में एक जरा सा मकरूह काम हो जाए। ये सारे सवाब की मजलिस है। बस 2 जुमले आपके सामने अर्ज कर दूं, मरहूम के पसमानदगान की तसल्ली और तशफ़ी भी हो जाए। अजीज़ों, करबला इमाम हुसैन की है, सब कुछ हुसैन ने अपना करबला में लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अजीज़ों, अब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए निकले हैं। खयाम गाह में आए, तारीख लिखती है कि हुसैन को बड़ी देर लगी खैमे में। अब जो रुखसत हो के बाहर निकले तो नागाह हुसैन ने क्या देखा कि 4 साल की बच्ची आई, आकर के हुसैन के कदमों से लिपट गई। बाबा रन में ना जाइए, बाबा मुझे छोड़ करके ना जाइए। हुसैन तो जान होके बैठ गए, सकीना मेरा वादा तिफली है, मुझे निभाना है। लो अजीजों, हुसैन रुखसत होना चाहते हैं। बस एक मर्तबा सकीना ने कहा, बाबा अगर जाना ही चाहते हो तो मुझे एक बार आखिरी बार अपने सीने पर सुला लो। अजीजों, सकीना ने ये कहा, हुसैन खाक पर लेट गए। सकीना हुसैन के सीने पे आकर के लेट गई। मैं कहूँगा शहजादी, अगर आपको हुसैन से ये ख्वाहिश ही करनी थी कि मुझे अपने सीने पे लिटा लो, तो तब क्यों नहीं की कि जब हुसैन खैमे के अंदर थे। खैमे के अंदर थे तब आप ये हुसैन से ख्वाहिश करती, हुसैन को शायद खैमे के अंदर बिस्तर तो नसीब हो जाता। अभी तो खयाम में आग नहीं लगी है। अरे जहरा का लाल जलती हुई खाक पे तो न लेटता, अरे तुम्हें सीने पर भी सुना लेता। मगर अजब नहीं बच्ची आवाज दे कि अगर मैं खैमे में हुसैन से ये दुआ करती और हुसैन से ये चाहती कि मुझे अपने सीने पर सुला दे, तो मेरा बाबा मुझे कभी अपने सीने पर न सुलाता। क्यों? इसलिए कि खैमे में कितने बच्चे हैं, वो सारे के सारे यतीम बच्चे हैं। रसूल की हदीस है कि यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार न करना। ये 4 साल की बच्ची है। बस 2 जुमले और मसाइल के सुन लीजिए। अजीजों, करबला से लेकर के कूफा और कूफे से शाम सकीना ने बड़ी नसीहतें सही है। बस तारीख ये कहती है कि दरबार अजीम में जब ये बच्ची पहुंची तो आलम ये था कि अपने पंजों के बल खड़ी हुई है। यजीद ने पूछा, ये कौन? किसी ने कहा कि ये हुसैन की लाडली बेटी सकीना है। बस यजीद एक मर्तबा कहता है कि मैंने सुना है कि तेरा बाबा तुझे बहुत प्यार करता था। मैं तो तब जानूं जब तू बुलाए, अरे हुसैन उठ के तेरी आगोश में आ जाए। अब जुमले सुनेंगे कि जैसे ही तू बुलाए हुसैन का सर तेरी आगोश में आ जाए। बस सकीना ने जैसे ये जुमले कहे सुने, बस एक मर्तबा बच्ची ने हुसैन के सर की तरफ देखा। यजीद ने सर के ऊपर से कपड़े को हटाया। अरे बच्ची की नजर हुसैन के कटे हुए सर की तरफ पड़ी। बच्ची ने कुछ कहना तो चाहा, मगर सूखे हुए गले से आवाज
بارلہا